السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، خیریت و عافیت دے اور کامیابی دے دونوں جہان کی۔ آج میرا عنوان سخن ہے، کیا اویسی کی تقریر ہندوؤں کو متحد کرتی ہے؟ ہندوستان کی موجودہ سیاست کی صورتحال میں ایک سوال ہمارے عقل مندوں کی جانب سے بار بار اٹھایا جاتا ہے کہ اویسی کی تقریر مسلمانوں کو متحد کرے یا نہ کرے۔ اویسی کی بیان بازی مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لائے یا نہ لائے، لیکن ہندوؤں کو ضرور ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرتی ہے۔ اویسی کی تقریر سے ہندوؤں میں نفرت مسلمانوں کے تئیں پیدا ہوتی ہے۔ ہندو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرتے ہیں مسلمانوں پر ظلم کرنے کے لیے۔ ہم آج اس سوال پر ایک نظر ڈالیں گے اور اخیر میں ان دانشوروں سے سوال کریں گے کہ آپ بتائیں کہ آپ کا سوال درست تھا۔ سب سے پہلے ہمیں بات اس موضوع پر کرنی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سیکولرزم کے نام لیوا اور بی جے پی اصل میں ایک ہی مقصد کے دو پہلو ہیں: مسلمانوں کی قیادت کو ابھرنے نہ دینا اور انہیں صرف اور صرف ووٹ بینک بنا کر رکھنا۔ یہ سوال جذبات سے نہیں بلکہ حقیقت کی کسوٹی پر رکھ کر دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ہندوستانی سیاست کے 70 برس کی خاموش سازش چھپی ہوئی ہے۔ اویسی کی تقریر کو اکثر اس طرح پیش کیا جاتا ہے ان کے بولنے سے ہندو ووٹ ایک ہو جاتا ہے، لیکن یہ محض ایک سیاسی بہانہ اور سیاسی دھوکہ ہے کہ اویسی کے بولنے سے ہندو ووٹ ایک ہو جاتا ہے۔ یہ سیاسی دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے، حقیقت نہیں۔ اگر تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہندو ووٹ اویسی کی پیدائش سے 10 سال قبل ہی فرقہ وارانہ سیاست کے زیر اثر متحد ہو چکا تھا، اور اس کی بنیاد آزادی سے پہلے رکھی گئی۔ اگر وہ متحد نہ ہوتے، اکٹھا نہ ہوتے، تو ملک کی سینکڑوں نشستیں، بڑے بڑے عہدے جن میں ہماری اکثریت تھی، جان بوجھ کر دلتوں کے لیے ریزرو کر کے ہمارے ہاتھوں میں کٹورا نہ تھمایا جاتا۔ اگر وہ متحد نہ ہوتے تو ہم بھی غیر مسلم حلقوں میں منتخب ہو کر چن کر آتے، الا ماشاء اللہ۔ اگر وہ متحد نہ ہوتے تو پورے ملک میں کہیں تو دوسری قوموں کی طرح ہم بھی کم از کم وزیر اعلیٰ ہوتے۔ اگر وہ متحد نہ ہوتے تو آزادی سے قبل اور بعد آزادی ٹارگیٹڈ فسادات نہ ہوتے۔ اگر وہ متحد نہ ہوتے تو ان فسادات کے مجرم ہمارے سامنے وزیر اعلیٰ بنے گھوم نہ رہے ہوتے۔ اگر وہ متحد نہ ہوتے تو کوئی بھی قانون راجیہ سبھا اور لوک سبھا میں ہمارے خلاف پاس نہ ہوتا۔ کوئی کھل کر قانون بناتا ہے تو کوئی پارلیمنٹ سے واک آؤٹ کر کے خاموش رضامندی کا اظہار کر دیتا ہے، خاموشی کے ساتھ اظہار رضامندی کر دیتا ہے۔ اگر وہ متحد نہ ہوتے تو نفرتی دل آزادانہ ہماری لنچنگ نہ کر رہے ہوتے۔ اگر وہ متحد نہ ہوتے تو بہار کا عام غیر مسلم یہ نہ کہتا کہ ہم کسی میاں ٹیاں کو ووٹ نہ کریں گے۔ مسلم امیدوار بنا کر پارٹی نے غلطی کی ہے۔ اگر وہ متحد نہ ہوتے تو غیر مسلم یہ نہ کہتا کہ ہم کسی میاں ٹیاں کو ووٹ نہ کریں گے۔ پارٹی نے مسلم کو امیدوار بنا کر غلطی کی ہے، یہ اتحادی کا تو ثبوت ہے ان کے۔ اگر وہ متحد نہ ہوتے تو مسلمانوں کو حصے داری دے کر بھی سیاست کر سکتے تھے، لیکن ان کا ماننا تو یہ ہے کہ یا تو بی جے پی یا نام نہاد سیکولر ہی حاکم رہیں گے۔ کا ماننا یا تو بی جے پی یا نام نہاد سیکولر پارٹیاں ہی حاکم رہیں گے۔ انہیں ہارنا اور اقتدار چھوڑنا، سیکولر پارٹیوں کو ہارنا، اقتدار چھوڑنا تو گوارا ہے، لیکن مسلمان جیتے یہ گوارا نہیں۔ کیا اتحاد نہیں؟ آنکھیں کھولنے کے لیے اور کیا چاہیے؟ ایودھیا کی تحریک ہو یا گو رکشا، لب جہاد ہو یا گھر واپسی، ان تمام نعروں نے غیر مسلم ووٹ کو پہلے ہی منظم کر دیا ہے۔
بی جے پی نے اسے نظریاتی بنیادی اور نفرتی دل نے اسے تنظیمی طاقت دی اور میڈیا نے اسے ذہنی غذا فراہم کی۔ اویسی کی تقریر محض ایک بہانہ ہے جسے دکھا کر عوام کو مزید مشتعل کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو ان سے دور رکھا جاتا ہے۔ وجہ مسلمان قیادت سے دور رہے، وجہ صرف اس لیے تاکہ مسلمان قیادت سے دور، اگر اویسی کل بولنا چھوڑ نفرت کی یہ سیاست اپنے ایجنڈے پر ویسے ہی رواں دواں رہے گی جیسے آج ہے، کیونکہ اس کی بنیاد اویسی نہیں بلکہ طاقت اقتدار اور نفرت ہے۔ اب آئیے سیکولر جماعتوں کی طرف جنہیں مسلمان اپنا محافظ سمجھتے آئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہی جماعتیں مسلمانوں کی قیادت کے راستے کی سب سے بڑی دیوار بنی ہوئی ہیں۔ جو پارٹیاں خود کو سیکولر کہلاتی ہیں جیسے کانگریس، آر جے ڈی، جے ڈی یو اور یا ایس پی، سب نے مسلمانوں کے ووٹ سے اقتدار کا ذائقہ چکھا مگر کبھی انہیں خود قیادت کرنے کا حق نہ دیا۔ اسمبلیوں اور پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی نمائندگی دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ جو مسلمان جیت کر آتے بھی ہیں وہ قوم کی نمائندے نہیں بلکہ پارٹی لائن کے تابع غلام بن کر رہ جاتے ہیں۔ سیکولرزم کے نام پر مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ اپنے مذہبی اور تہذیبی مسائل پر خاموش رہو ورنہ پولرائزیشن ہو جائے گا۔ بی جے پی کہتی ہے کہ مسلمان قیادت نہ کرے، اس کی بی جے پی کی سیاست ہے کیونکہ وہ اقلیت میں ہے، تعداد میں کم ہے، اور سیکولر پارٹیاں کہتی ہیں کہ مسلمان قیادت نہ کرے کیونکہ اس سے فرقہ وارانہ ماحول پیدا ہوگا۔ دونوں کا نتیجہ ایک ہی تو نکلا، قیادت ختم۔ ایک طرف مذہبی انتہا پسندی کے نام پر مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے تو دوسری طرف سیکولرزم کے نام پر ان کی زبان بند کی جا رہی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بی جے پی اور سیکولرزم دونوں کا خاموش اتحاد چیختا نظر آتا ہے۔ بی جے پی مسلمانوں کو سیاسی میدان سے باہر رکھنا چاہتی ہے تاکہ ہندو ووٹ کنسولیٹڈ رہے۔ بی جے پی یہی وہ مقام ہے جہاں بی جے پی اور سیکولرزم دونوں کا خاموش اتحاد چیختا نظر آتا ہے۔ بی جے پی مسلمانوں کو سیاسی میدان سے باہر رکھنا چاہتی ہے تاکہ ہندو ووٹ کنسولیٹڈ رہے اور سیکولر جماعتیں چاہتی ہیں کہ مسلمان صرف ان کے ووٹ بینک کے طور پر رہیں تاکہ اقتدار ان کے ہاتھ سے نہ نکلے۔ دونوں کا فائدہ ایک ہے، سیم ہے، مشترک ہے، ملا جلا ہے۔ ایک کو مسلمانوں کا ووٹ چاہیے، ایک کو مسلمانوں کا خوف بیچنا ہے، دوسرے کو سیکولرزم کا خوف۔ دونوں ہی صورتوں میں مسلمان قیادت کے حق سے محروم رہتا ہے۔ اویسی کیا چاہتے ہیں؟ اویسی صاحب قابل اور پڑھے لکھے نیتا ہیں جنہیں قوم کا استحصال برداشت نہیں، قوم پر کوئی ظلم کرے اور برداشت نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی بھی برابری کی بات کریں، لیکن ہماری قوم کہہ رہی ہے کہ تم ہوتے کون ہو ہمیں ہمارا حق دلانے والے۔ اب اگر ہم اویسی صاحب کی سیاست کو سمجھنے کی کوشش کریں تو صاف نظر آتا ہے کہ وہ کسی تعصب کا پیدا کردہ سبب نہیں بلکہ ایک رد عمل ہے، اور یہ رد عمل ہے 70 سالہ سیاسی استحصال کا۔ 70 سال تک جو مسلمانوں پر ظلم کیا گیا اس رد عمل کا نام اسدالدین اویسی ہے، کیونکہ مسلمانوں کے تعلیمی، سماجی اور مذہبی مسائل کو صرف ووٹ کی گنتی کے زاویے سے دیکھا گیا۔ اویسی کی تقریر میں شدت ہو سکتی ہے مگر ان کا وجود ایک سیاسی ضرورت کے طور پر پیدا ہوا ہے۔ قوم جس خلا میں گم تھی، قوم جس تنہائی میں گم تھی، اس خلا کو، اس تنہائی کو بھرنے کی کوشش کرنے کا نام اسدالدین اویسی ہے۔ یہ کوشش اسدالدین اویسی نے، لہذا یہ کہنا کہ اویسی ہندوؤں کو متحد کرتے ہیں حقیقت سے بعید ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندو ووٹ پہلے ہی سے متحد تھا اور مسلمانوں کو قیادت سے محروم رکھنے پر بی جے پی اور سیکولر جماعتیں پہلے ہی سے ایک مشترک لکیر پر، ایک سیدھی لائن پر چل رہی تھی۔ بی جے پی اور سیکولر جماعتیں، اویسی کی آواز سے زیادہ خطرناک وہ خاموش سازش ہے جو سیکولرزم کے پردے میں مسلمانوں کی خود اعتمادی، ان کی زبان، ان کی قیادت اور ان کے سیاسی شعور کو مار رہی ہے۔ مسلمانوں کی سیاسی
سوچ کو جو جماعتیں مار رہی ہیں، سیکولر جماعتیں، سب سے خطرناک وہ ہے۔ یہ وقت کسی فرد کی حمایت یا مخالفت کا نہیں، بلکہ اپنی قیادت کی ضرورت کو پہچاننے کا ہے۔ مسلمانوں، یہ وقت کسی فرد کی جماعت، کسی فرد کی حمایت، کسی فرد کی مخالفت کا نہیں، بلکہ اپنی قیادت کی ضرورت کو پہچاننے کا وقت ہے۔ اگر مسلمان اپنی آواز خود نہ بنے تو دوسروں کے مشورے میں ان کا وجود ہمیشہ ایک خانہ پوری کے طور پر ہی درج ہو رہے گا۔ جیسے کہ چمچہ مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ چمچ جس برتن میں بھی جاتا ہے اس برتن کو خالی کر دیتا ہے۔ یہی حال آج مسلمانوں کا ہے۔ جیسا آج تک ہوا ہے، قوموں کی تاریخ میں قیادت مانگنے سے نہیں، بلکہ اپنے اندر طاقت اور شعور پیدا کرنے سے ملتی ہے۔ آج مسلمان اگر اپنی سیاسی شناخت کو، سیاسی پہچان کو بچانا چاہتے ہیں تو انہیں دوسروں کے سہارے نہیں بلکہ اپنی صفوں سے قیادت کی آواز اٹھانا ہوگی، ورنہ سیکولر اور فرقہ پرست دونوں انہیں اسی طرح استعمال کرتے رہیں گے جیسے ایک مہرے کو شطرنج کی بساط پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم ایک سوال آپ سے کرتے ہیں، کیا جب اویسی نہ تھے تب آپ کو حقوق ملے؟ اگر جواب نہیں ہے تو یقیناً ہونا بھی چاہیے یہ، تو پھر ذمہ دار اویسی نہیں، تو پھر ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں آخر میں، جب اویسی نہ تھے تب آپ کو حقوق ملے؟ اگر جواب نہیں میں ہے تو یقیناً ہونا بھی چاہیے، تو پھر ذمہ دار اویسی کی۔ آپ حضرات بتائیں، کیا واقعی میں اویسی غیر مسلموں کو متحد کرتے ہیں؟ آپ حضرات بتائیں، کیا واقعی میں اویسی غیر مسلموں کو متحد کرتے ہیں؟ یا غیر مسلم ہمیشہ سے ہی ہمارے خلاف متحد تھے اور ہیں اور رہیں گے؟ یہ اتحاد کہیں خاموشی سے کہیں اعلانیہ سے، اتحاد کہیں خاموشی سے کہیں اعلانیہ سے۔ یہ سیکولر جماعتیں، کانگریس ہو یا ایس پی ہو، آر جے ڈی ہو، یہ سب خاموشی سے اتحاد کی ہوئی ہے۔ بی جے پی اعلانیہ طور پر اتحاد متحد ہے، لیکن ہم سمجھنے اور تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ اب بھی نہ سمجھو کہ تم مٹ جاؤ گے یا ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ السلام علیکم۔